السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم گریڈ 5 کی انگلش کے دوسرے چیپٹر او اللہ لو می کی ایکسرسائز کریں گے۔ سب سے پہلے واول ساؤنڈز ہیں۔ واول ساؤنڈز حروف علت کی آوازیں ہوتی ہیں۔ حروف علت یا واول وہ الفاظ ہوتے ہیں جو بذات خود ایک جدا آواز پیدا کرتے ہیں، جن کی ادائیگی کے دوران ہونٹ اور زبان ساکن رہتی ہے، اور جو پروناؤنس ہوتے وقت منہ سے ایک ہوا کی صورت بغیر کسی رکاوٹ کے نکلتے ہیں۔ انگلش میں 5 حروف علت ہیں: اے، ای، آئی، او، یو۔ اب یہاں پہ جو کویسچن دیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ الفاظ انڈرلائن کریں جو حرف علت یا واول سے شروع ہوتے ہیں، اور وہ پہلی لائن میں ایٹس، این، ایگ، دوسری میں این، ایکس، تیسری میں اورنج، چوتھی میں آئس، ان، اور پانچویں میں امپائر۔ اگلے سوال میں مزید ایسے 10 الفاظ لکھنے کو کہا گیا ہے جو حرف علت کی آوازوں سے شروع ہوتے ہوں۔ تو وہ 10 الفاظ یہ ہیں: آنٹ، ایلیفینٹ، انک پاٹ، اونین، امبریلا، ایپل، ایئر، انڈور، آؤٹ، یونٹ۔ لرننگ ٹو اسپیک میں ڈائلاگ دیا گیا ہے اور اس کی پریکٹس کروانی ہے بچوں سے۔ اس سے آگے سوالات کے جوابات دینے ہیں۔ پہلا کویسچن ہے: ان وچ تھنگز ڈز دی پوئٹس سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ؟ شاعرہ کن چیزوں میں اللہ تعالیٰ کو دیکھتی ہے؟ آنسر ہے: دی پوئٹس سی اللہ تعالیٰ ان دی اسٹارز، نائٹ، ٹریز، برڈز، فلاورز اینڈ ان دی نیڈ آف لاٹ آف کیئر۔ دوسرا سوال ہے: وین ڈز دی پوئٹس فیل دی پریزنس آف اللہ تعالیٰ؟ شاعرہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی کب محسوس کرتی ہے؟ اس کا جواب ہے: دی پوئٹس فیلز دی پریزنس آف اللہ تعالیٰ وین شی نیڈز اے لاٹ آف کیئر۔ تیسرا سوال ہے: وائی ڈز دی پوئٹس وانٹ مور لو فرام اللہ تعالیٰ؟ شاعرہ اللہ تعالیٰ سے مزید محبت کیوں چاہتی ہیں؟ آنسر: دا پوئٹس وانٹس مور لو فرام اللہ تعالیٰ ایز شی فائنڈز نو ون ٹو سپورٹ اینڈ انلائٹن ہر ہارٹ۔ اس کے بعد پکچر سٹوری دی گئی ہے۔ پہلے 4 تصاویر دی گئی ہیں اور ان کے ساتھ ان کی سٹوری لکھی گئی ہے۔ وہ تو انہوں نے اگزامپل دی ہے، لیکن تیسرے کویسچن میں 4 تصاویر دی گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ آپ نے ان تصاویر کو دیکھ کر خود ایک سٹوری لکھنی ہے۔ یہ سٹوری آپ کو انٹرنیٹ سے ایزیلی مل جائے گی، اور اگر نہ ملے تو آپ اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر دیں تو انشاءاللہ آپ کو موصول ہو جائے گی۔ اگلے کویسچن میں کریکٹ آپشن سے بلینکس کو فل کرنا ہے جو آپ کی اسکرین پہ آپ کو نظر آ رہے ہیں۔ انالیٹیکل ریڈنگ میں آپ نے جو کچھ پڑھا ہے اس کا اب تجزیہ کرنا ہے اور اپنے ارد گرد موجود اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے نام لکھنے ہیں، اور بتانا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، درخت، پرندے، ہوا، سورج، پانی، یہ نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ اس کا جواب ہے: اٹ از امپاسبل فار ہیومن سروائیول آن ارتھ اف دیز بلیسنگز آف اللہ آلمائٹی آر ناٹ پریزنٹ آن ارتھ۔ سی لینگویج فوکس ووکیبلری بلڈنگ میں ہے اسپارک یعنی چنگاری۔ اس کا میننگ ہے اسمال فلیش آف لائٹ، روشنی کا ننھا جھماکا۔ سوے ہلنا، ٹو موو سلولی فرام سائڈ ٹو سائڈ، ایک طرف سے دوسری طرف آہستہ آہستہ حرکت کرنا یا جھومنا۔ بٹرلی، تلخی سے، ان اے وے دیٹ شوز دیٹ یو فیل سیڈ اور اینگری، وہ طریقہ جس سے آپ کی ناراضگی یا خفگی ظاہر ہو۔ سپورٹ، حمایت، ہمدردی یا سہارا۔ ٹو ہیلپ اور انکریج سم باڈی، کسی کی مدد کرنا یا ہمت بندھانا۔ انلائٹن، روشن کرنا یا واقف کرنا۔ ٹو گیو سم باڈی انفارمیشن سو دیٹ دے انڈرسٹینڈ سم تھنگ بیٹر، کسی کو کوئی ایسی معلومات دینا کہ وہ اس بات کو اچھی طرح سمجھ سکے۔ اگلا کویسچن ذرا مشکل ہے۔ اس میں ایک پوئم پاپ کارن دی گئی ہے جس کو آپ نے رائمنگ ورڈ سے بلینک سپیسز کو فل کرنا ہے، جن کی یہ ترتیب ہے۔ اب اصل مشکل یہ ہے کہ آپ کو خود ایک پوئم کریٹ کرنی ہے، اور مضامین لکھنے کی نسبت یہ کام بہت زیادہ مشکل ہے، کیونکہ اس میں ہر شعر کا ایک وزن ہوتا ہے جس کا خیال رکھنا پڑتا ہے۔ اردو میں پھر بھی انسان کر لیتا ہے، لیکن انگلش چونکہ ہماری اپنی زبان نہیں ہے تو اس میں ہمیں اس کے بحر یا وزن کا اندازہ نہیں ہوتا۔ سوال کا جواب دینے کے لیے ایک چھوٹی سی پوئم لکھی ہے، لیکن کسی بھی غلطی کی صورت میں آپ کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے اس میں اصلاح کر سکتے ہیں۔ Stars shine when I'm glad then. The moon is also bright. It looks good at night. The sun is hot bright star who looks near but is so far.
اگلا سوال ایکسپریسنگ این اوپینین ہے. آپ کسی کو کوئی اوپینین دیں تو آپ اس کو یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں: ان مائی اوپینین، میری رائے ہے. پرسنلی آئی تھنک، بذات خود میں یہ سوچ رہی ہوں. ان مائی ایکسپیرینس، میرا تجربہ ہے. ایز فار ایز آئی ایم کنسرنڈ، جہاں تک میرا تعلق ہے یا میری بات ہے. لیکن جب آپ کو کوئی اوپینین یعنی رائے یا مشورہ دے تو آپ اس کو رسپانس میں یہ جملے کہہ سکتے ہیں: یو آر ایبسولوٹلی رائٹ، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یس آئی ایگری، ہاں میں متفق ہوں. آئی ڈونٹ ایگری ود یو، نہیں میں آپ سے متفق نہیں ہوں. آف کورس، یقیناً. اس سے آگے ڈائلاگ کے ذریعے ان کی پریکٹس کروائی گئی ہے. اس کے بعد آفرنگ اینڈ ایکسیپٹنگ این اپالوجی، اور اس کے لیے جب آپ کسی سے معذرت کریں تو آپ اس کے لیے یہ والے جملے کہہ سکتے ہیں: سوری، اٹ واز آل مائی فالٹ، افسوس یہ سارا میرا قصور ہے. پارڈن می، مجھے معاف کر دیں. پلیز ایکسیپٹ مائی اپالوجی، مہربانی کر کے میری معذرت قبول کریں. آئی ایم سوری، مجھے افسوس ہے. لیکن جب کوئی آپ سے معذرت کرے تو آپ اس سے یہ الفاظ کہہ سکتے ہیں: اٹس اوکے، کوئی بات نہیں. ڈونٹ وری اباؤٹ دس، اس بات کے متعلق پریشان نہ ہوں. دیٹس اوکے، سب ٹھیک ہے. نو پرابلم، کوئی مسئلہ نہیں. اس کے بعد ان کی ڈائلاگ کے ذریعے پریکٹس کروائی گئی ہے. اگلے سوال لرننگ ٹو اسپیل میں مسنگ لیٹرز لکھ کر ورڈز کو کمپلیٹ کرنا ہے، جن میں پہلے میں ڈی، دوسرے میں ای، تیسرے میں سی، چوتھے میں ای اور پانچویں میں بھی ای آتا ہے. پیج نمبر 20 سے گرامر سٹارٹ ہو رہی ہے، جس میں ریگولر اور ارریگولر ناؤن کے بارے میں بات کرنی ہے. ریگولر ناؤن بہت آسان ہوتے ہیں، اس میں چند سادہ تبدیلیاں کر کے آسانی سے اس کی جمع بنائے جا سکتے ہیں. مثلا ایس یا ای ایس کا لفظ آخر میں اضافہ کرنے سے اس کے جمع الفاظ بن جاتے ہیں، جبکہ ارریگولر یا بے قاعدہ اسم ان قوانین کے پابند نہیں ہوتے. ان کے بارے میں مزید جاننے کے لیے آپ یوٹیوب پر موجود میری ایک اور ویڈیو بھی دیکھ سکتے ہیں. اور ان کا بک میں کویسچن ہے: انڈر لائن ناؤن کی درست حالت استعمال کر کے دیے ہوئے جملے دوبارہ اپنی نوٹ بک میں لکھیں. درست کالم میں خط کشیدہ الفاظ لکھیں. اب یہ سنٹینسز ہیں اور ان کے آگے دو کالم ہیں، جس میں ایک میں ریگولر ناؤن اور ایک میں ارریگولر ناؤن ہے. پہلے سنٹینس میں ریگولر ناؤن کیٹ ہے اور ارریگولر ناؤن ماؤس ہے. دوسرے سنٹینس میں دونوں ارریگولر ناؤن ہیں. تیسرے میں ڈینٹسٹ ریگولر اور ٹیتھ ارریگولر ہے، جبکہ چوتھے اور پانچویں میں سارے ریگولر ہیں، کوئی بھی ارریگولر نہیں ہے. صفحہ نمبر 21 پر آرٹیکل دی کی خصوصیات اور استعمال بتایا گیا ہے کہ یہ کب اور کہاں لگتا ہے. آرٹیکل دی جب کسی چیز کے بارے میں ہم پہلے سے جانتے ہوں یا اس کا پہلے ذکر ہو چکا ہو تو اس کے ساتھ دی لگتا ہے. مثلا آئی ہیو اے پیرٹ، دی پیرٹ از گرین. آرٹیکل دی کسی مخصوص شخص یا چیز کی شناخت یا اس کی وضاحت کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے کین یو سی دا بوائے ان دی ریڈ شرٹ. اس میں لڑکے کے ساتھ دی اور شرٹ کے ساتھ دی، لڑکے اور شرٹ یعنی آبجیکٹ کی وضاحت یا شناخت کی گئی ہے. یہ اپنی ذات میں منفرد یا مختلف چیزوں کے لیے بھی لگتا ہے، جیسے دی سن یا دی اسکائی وغیرہ. یہ آرڈینل نمبر اور سپرلیٹو ڈگری میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے دی تھرڈ ٹائم یا دی ہائیسٹ بلڈنگ. اس کے علاوہ یہ کسی مخصوص گروپ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یہ مختلف دریاؤں، پہاڑوں، جزیروں، سمندروں کے ساتھ ساتھ یہ مشہور عمارات وغیرہ کے ساتھ بھی لگتا ہے. اب جیسا کہ بچے آرٹیکل این اور اے پہلے پڑھ چکے ہیں اور اب وہ دی پڑھ رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ اگلے کویسچن میں اس کی ایکسرسائز کریں گے، جس میں انہوں نے خالی جگہ پر کرنی ہیں، جس میں پہلے میں دی، دوسرے میں اے، تیسرے میں این، چوتھے میں اے، پانچویں میں این اور چھٹے میں دی آتا ہے. اگلا سوال ہے: ری رائٹ ایچ سینٹینس یوزنگ دا کریکٹ آرٹیکل ان یور نوٹ بک. درست آرٹیکل کا استعمال کر کے ہر جملہ اپنی نوٹ بک میں دوبارہ لکھیں. درست جملے یہ ہیں: انڈس از دی لانگیسٹ ریور ان پاکستان. بی دا ایگ ہیز اوول شیپ. ہی لیوز ان دی ہاؤس نیکسٹ ٹو آورز. ڈی ہز فادر لائکس ٹو ریڈ دا ڈیلی نیوز. ای یو کین گو اینی ویئر ان دی ورلڈ. یہاں پر ساتھ ریڈ می کے باکس میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ایسا ورڈ جس کا پہلا لیٹر سائلنٹ ہو تو اس کے اگلے لیٹر کی آواز کے انحصار پر ہم اس کے ساتھ اے یا این کا اضافہ کرتے ہیں. اور اگلے سوال میں ریگولر ایڈجیکٹو کی 3 ڈگریز بتائی گئی ہیں، جو آپ پچھلی کلاسز میں پڑھ چکے ہیں. لیکن یہاں پر کچھ ایڈجیکٹو دیے گئے ہیں جن کی مختلف ڈگریز اور انہیں سینٹینسز میں استعمال کرنا ہے، جو یہ ہیں: لارج، لارجر، لارجسٹ.
اس کا سنٹینس ہے ہی ہیز اے لارج فیملی. پھر اگلا ہے ینگ, ینگر, ینگیسٹ, اور اس کا سنٹینس ہے شی لکس ینگ. اس سے آگے بریو, بریور, بریویسٹ, اور اس کا سنٹینس ہے اسلم از اے بریو سولجر. اس سے آگے اولڈ, اولڈر, اولڈیسٹ, اولڈ کا سنٹینس ہے سارا از 10 years old. آگے فاسٹ, فاسٹر, فاسٹیسٹ, اس کا سنٹینس ہے ٹائیگر از اے فاسٹ اینیمل. اس کے بعد کنجنکشن حروف ربط یا حروف عطف ہیں. یہ وہ الفاظ ہیں جو الفاظ, مرکبات اور جملوں کو آپس میں ملاتے ہیں. مثال کے طور پر اینڈ, بٹ, اور, بیکاز وغیرہ. پہلے پیراگراف میں کنجنکشن کا استعمال دکھایا گیا ہے اور دوسرے میں کہا گیا ہے کہ کنجنکشن کا استعمال کرتے ہوئے کچھ سنٹینسز لکھنے ہیں. نمبر 1, مائی موم اینڈ ڈیڈ آر ٹیچرز. نمبر 2, نوید اینڈ اسلم لائک فٹ بال. نمبر 3, ڈو یو لائک پلینگ فٹ بال اور بیڈمنٹن. نمبر 4, وڈ یو لائک ٹی اور جوس. نمبر 5, she doesn't go to school because she is sick. Number 6, because it rains I wear a raincoat. Number 7, I love ice cream but he loves apples. Number 8, it's sunny and hot but I like it. اس کے بعد ہیں ٹرانزیشنل ورڈز. اور ٹرانزیشنل ورڈز کیا ہوتے ہیں؟ یہ وہ الفاظ ہوتے ہیں جو جملوں, پیراگرافز اور آئیڈیاز کو مربوط کرتے ہیں. ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ ان کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ یہ کہانی میں ربط پیدا کرتے ہیں. یہ رائٹر کو خیالات اور کہانی یا واقعے یا پیراگرافز کے درمیان پل فراہم کرتے ہیں اور ریڈر کو سگنل دیتے ہیں کہ آگے کیا پیش آنے والا ہے. ویسے تو یہ بہت سارے ہیں مگر یہاں ہم 2 کا ذکر کر رہے ہیں. فار انسٹنس, مثال کے طور پر آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ جب ہم کوئی بات کرتے ہیں تو ہم آگے بیان کرنے کے لیے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں کہ مثال کے طور پر ہم کسی خیال کو اس کے ساتھ مربوط کرتے ہیں. دوسرا لفظ جو بک میں دیا گیا ہے وہ ہے دیئر فور, اسی لیے, اور یہ ہم کسی فعل کا نتیجہ دیکھنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بک میں کویسچن دیا گیا ہے کہ ان ٹرانزیشنل ورڈز سے فار انسٹنس اور دیئر فور سے 2 سنٹینسز بنا کر اپنی کاپی میں لکھیں. فار انسٹنس, مثال کے طور پر, اس کا پہلا جملہ ان دی ایوننگ آئی لائک ٹو ریلیکس. فار انسٹنس, آئی انجوائے واچنگ ٹی وی. دوسرا جملہ فار انسٹنس, اسلم از دا مین آف پرنسپلز. دیئر فور, اس لیے یا لہٰذا. اس کا پہلا جملہ آئی ایم ٹائرڈ, دیئر فور آئی ایم گوئنگ ٹو بیڈ. دوسرا جملہ آئی رین ویری فاسٹ, دیئر فور آئی وان دی ریس. اس کے بعد آخر میں 2 ایکٹیویٹیز دی گئی ہیں جس میں ایک میں کارڈ بنانا ہے اور دوسرے میں کریٹیو رائٹنگ میں دی میموریبل انسیڈنٹ سے متعلق 3 جملے لکھنے ہیں. مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک, شیئر اور سبسکرائب کریں. شکریہ.